خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اوصاف رمضان میں۔ خواتین و حضرات، آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی اہم ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے حیا اور ایمان باہمی ساتھی ہیں، اور جب ان میں سے ایک رخصت ہوتا ہے تو دوسرا بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے۔ شرم و حیا کے باب میں سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے استفادہ کیجئے۔ اس کا مفہوم بیان ہے کہ حیا صرف بہتری لاتی ہے، حیا سب کی خیر ہے، مطلب اچھائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حیا اسلام کی شریعت ہے۔ ناظرین محترم، آج کے معاشرے میں شرم و حیا کا جو ہے عنصر مرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے اور اس وجہ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے نمرہ، اسی پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ قاضی محمد امداد صاحب، اور انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور اسی ٹاپک کے اوپر ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں۔ مولانا صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ شرم و حیا، اور اگر ہر لحاظ سے اگر بات کی جائے تو ہماری معاشرے میں وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، چاہے وہ ہم اپنے والدین کے احترام کی بات کریں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ سلوک کی بات کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ سلوک کی بات کریں، یا اپنے سے نیچے یا اپنے سے اوپر عزت، محبت، احترام، ہر لحاظ سے ہر رشتے میں بھی شرم و حیا جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، معاشرے میں اوور آل ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اس کی کیا وجوہات آپ کو لگتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں آپ دونوں میزبانوں کے شکریہ کے ساتھ اور آپ کی پوری ٹیم کے شکریہ کے ساتھ اپنے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ شرم و حیا کہتے کسے ہیں۔ شرم اور حیا لفظ دو ہیں، لیکن ان کا معنی ایک ہی ہے، ہم معنی لفظ ہے۔ تو لفظی جو اس کا مطلب ہے وہ تو ہے وقار اور سنجیدگی، یعنی شرم و حیا کا جو لفظی مطلب ہے وقار بھی ہے اور سنجیدگی بھی ہے۔ اور اس کا جو اصطلاحی معنی علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، وہ یہ لکھا ہے کہ حیا ایک ایسا وصف ہے، ایک ایسی خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ایسے کاموں سے جو کام اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوں اور اس کی مخلوق کو بھی ناپسند ہوں، ان کاموں سے بچ جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں علماء نے مختلف طرح کی تعریفیں لکھی ہیں، تو جن میں سے ایک خوبصورت اور انتہائی جامع اور معنی تعریف حیا کی یہ ٹھہرتی ہے کہ بندہ اپنے رب کو کسی بھی ایسے مقام پر نظر نہ آئے جس مقام پر جانے سے رب نے منع کیا ہے، اور اسی مقام پر نظر آئے جس مقام پر جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یعنی خلاصہ، یعنی ساری مطلب لفظی اور اصطلاحی تاریخ کا جو خلاصہ ہے وہ یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ حیا صرف اور صرف اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری والے کام کرتے چلے جائیں اور اس کی معصیت اور نافرمانی والے کاموں سے بچتے چلے جائیں، یہ حیا ہے۔ اس میں ایک ایلیمنٹ خوف خدا کا بھی آتا ہے، مطلب کچھ جب وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ اپنی تنہائی میں ہوتے ہو وہی اس وقت آپ کا جو ہے سب سے اول امتحان ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ خوف خدا بھی دیکھیں حیا ہی میں شمار ہوگا نا۔ دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں جب تجھ میں حیا نہ رہے نا پھر تو جو چاہے مرضی کر۔ اللہ اکبر۔ یعنی جب بندہ حیا کے دائرہ کے اندر رہتا ہے تو پھر ہر طرح کے ذلت و رسوائی والے کاموں سے بچتا رہتا ہے، اور جیسے ہی وہ حیا کی دیوار کو گراتا ہے پھر وہ ہر طرح کے ذلت و رسوائی والے کام بڑے ڈھٹائی کے ساتھ اور بڑی ہٹ درمی کے ساتھ کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ، بلکہ آپ نے بھی اس حدیث کو شروع میں کوٹ کیا ہے کہ حیا، یہ جو ہے نا حیا اور ایمان، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ جب ان میں سے کوئی ایک اٹھے گا تو دوسرا بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ اور موجودہ دور میں آپ دیکھ لیں کہ جو نا وہ حیا، اگر آپ نے بھی شروع میں یہی الفاظ استعمال کیے، حیا ہمیں اٹھتی ہوئی دکھ رہی ہے، اٹھتی ہوئی نہیں بلکہ اٹھ گئی ہے۔ یہاں پر میں ایک اور، یعنی حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کا واقعہ آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا وقت جب قریب آیا نا تو اسرائیل علیہ السلام بھی آئے، جبرائیل علیہ السلام بھی آئے، میکائیل علیہ السلام بھی آئے، اسرافیل علیہ السلام بھی آئے۔ یہ چاروں مقرب فرشتے تو آئے ہی، اس کے علاوہ فرشتوں کے بہت بڑی جماعت اسرائیل کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارکہ کو لے جانے کے لیے آئی۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسرائیل سے کہا کہ روح قبض کرنے سے پہلے میں جبرائیل سے کوئی مکالمہ کرنا چاہتا ہوں، میں جبریل سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو اسرائیل نے کہا کہ حضور پوچھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے کہا کہ اے جبریل مجھے یہ بتاؤ کہ میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تم کتنی بار آؤ گے دنیا میں؟ تو جبریل نے کہا کہ حضور آپ کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میں 10 بار اس دنیا میں دوبارہ آؤں گا، اور جب بھی اس دنیا میں آؤں گا ہر دفعہ کوئی ایک چیز اٹھا کے لے جاؤں گا، اور ایک مطلب ان میں سے صرف 2 چیزیں، کیونکہ ایک وقت کے اندر اتنا گنجائش نہیں ہے اور موضوع سے متعلق بات کرنی چاہیے، تو ان میں سے ایک چیز جو جبریل نے کی، جب میں آؤں گا دنیا میں تو علم اٹھا کے لے جاؤں گا۔ یہاں علم سے مراد علم دین ہے، آپ دیکھ لیجئے علم دین کس قدر ناپید ہوتا جا رہا ہے، ناپید ہو چکے آج کے ٹھیک ہے، دور میں، بالکل۔ علم دین سیکھنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، لیکن دنیا کے علم سیکھنے کے لیے آپ کو کہاں سے کہاں لوگ جاتے ہوئے نظر آئیں گے، کتنا پیسہ خرچ کرتا ہوا نظر آئیں گے۔ علم دین اگر کوئی فری بھی ہمیں پڑھانے کے لیے آ جائے، یہاں تک کہ قرآن کو لے لیجیے، بے شک ایسے ہی ہے۔ قرآن بھی اگر ہمیں کوئی فری بھی پڑھانے کے لیے تیار ہو تو ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن اس کے مقابلے میں چونکہ ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی ہوں، اللہ کا شکر ہے، تو 15 20 لاکھ 25 لاکھ BS کی ڈگری پہ اسٹوڈنٹس لگاتے ہیں، لیکن علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جبریل نے کہا کہ میں جب بھی دنیا میں آؤں گا ہر دفعہ کوئی ایک چیز اٹھا کے لے جاؤں گا، ان میں سے ایک چیز جو جبریل نے کہی کہ میں جب آؤں گا تو علم اٹھا کے لے جاؤں گا، اور پھر دوسری چیز جو جبریل نے کہا کہ جب میں دنیا میں آؤں گا تو حیا کو اٹھا کے لے جاؤں گا۔ اور جب آپ دیکھ لیں، جب یہ 10 چیزیں یعنی جبریل نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جو باقاعدہ طور پر کتب احادیث میں موجود ہیں، کہ جب یہ 10 چیزیں دنیا سے اٹھ جائیں گی تو پھر قیامت برپا ہو جائے گی۔ آج موجودہ دور میں دیکھ یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں نا، جی بالکل پوری بھی ہو چکی ہیں، ہو چکی نہیں ہیں لیکن آہستہ آہستہ مطلب ہو رہی ہیں کہ قرب قیامت زمانہ رسالت سے ہم لوگ جتنے دور ہوتے جا رہے ہیں اتنا اب قیامت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بلکہ اس میں یہاں پہ میں وہ ایڈ کروں، وہ کل ہم ذکر کر رہے تھے نا، وہ جو 8 جو ریڈ کاؤز ہے میرے خیال سے، میں بھی وہ پوسٹ پڑھا تھا کہ وہ اسرائیل اس غزہ میں جو اس وقت کر رہا ہے، وہ دجال کی آنے کی جو ہے تیاریوں میں مصروف ہے، تو وہ ہم آہستہ آہستہ جو ہے اسی اختتام کے پاس ہی جا رہے ہیں، اس طرف جا رہے ہیں، اور حالات جو نا وہ ایسے ہو چکے ہیں کہ جو نا وہ اب کئی خیر لوگوں نے دعویٰ بھی کر دیا کہ دجال آ بھی چکا ہے۔ آپ لوگ بھی خیر ماشاءاللہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، آپ لوگ زیادہ ان چیزوں سے ہم سے زیادہ باخبر ہوں گے کہ دجال آ بھی چکا ہے، اور کئی لوگ کہتے ہیں جی دجال ابھی جناب ابھی اتنی دنیا باقی ہے جناب، دجال ابھی نہیں آ رہا ہے۔ اس پہ ڈیبیٹ ہے، کچھ کہتے ہیں سسٹم ہے، کچھ جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن مختلف طرح کے نام اس چیز کو لوگ، جیسے پچھلے دنوں آپ کو یاد ہے کورونا جب آیا تھا، کورونا میں اس طرح کی چیزیں یہ بڑی عام ہو گئی تھی، یہ سارا دجال کا ایک فتنہ ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیں شرم و حیا کیسے، اگر فار ایگزامپل کچھ لوگ ہیں جو آف ٹریک ہیں، اب وہ ٹریک پہ واپس کیسے آ سکتے ہیں، اپنے ایمان کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں، اپنے خدا سے تعلق کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں؟ وہ تعلق مضبوط ہوگا تو ہی ہم واپس اس پہ شرم و حیا جو ہے حاصل کر پائیں۔ دیکھیں اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ کار تو یہ ہے کہ بندہ قرآنی تعلیمات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو تعلیمات ہمارے درمیان چھوڑ کر گئے ہیں، بندہ انہی پر عمل پیرا رہے تو بندہ ساری زندگی اپنے ٹریک پر ہی رہے گا۔ تو ظاہری بات ہے، جب جیسے میں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے پھر تو جو چاہے مرضی کر، ٹھیک ہے؟ تو حیا چیز ہی ایک ایسی ہے کہ جب اس بندے میں نہیں رہتی تو بندہ پھر جو مرضی کرتا پھر ڈٹائی والے کام کرتا رہتا ہے اور بڑے مزے سے کرتا رہتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور عرض کرتا چلوں، یہ باقاعدہ طور پر تحقیق ہے کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے جانوروں میں بھی اپنی خوشی کے اظہار کے لیے، غم کے اظہار کے لیے اور غصے کے اظہار کے لیے طریقے باقاعدہ طور پر ان کو اللہ نے سکھائے ہیں۔ بے شک ہم دیکھتے ہیں جانور جو نا وہ اپنی خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں، روتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، بالکل غم کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور جب لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں تو غصے کا اظہار ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ حیا ایک ایسا وصف ہے جو اللہ رب العزت نے صرف اور صرف انسانوں کو عطا فرمایا، انسانوں کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ یہ حیا ہی کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو یہی فرق ہے انسان میں اور جی جو علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ جانوروں کے درمیان اور انسان کے درمیان اگر کوئی وجہ امتیاز ہے تو یہ حیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جانور جو ہیں کسی بھی جگہ پر کچھ بھی کر لیں، لوگ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن انسان چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو ہمیشہ جو نا وہ کوئی چھپے ڈھکے کام جب وہ کرنا چاہے گا تو وہ چھپ کر ڈھک کے کرے گا۔ تو یہ مطلب وجہ امتیاز
علماء نے اس کو قرار دیا ہے حیا ایک ایسی چیز ہے. صحیح. تو حیا ایک جی اچھا مولانا صاحب یہ بھی بتائیے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر کچھ احادیث آپ کوٹ کر سکیں, کوئی قرآن پاک کی آیات جو شرم و حیا کو بیان کرتی ہوں اور کس طریقے سے ہر ایک مسلمان کو اس کو فالو کرنا. دیکھیں حدیث مبارکہ تو آپ نے بھی شروع میں کوٹ کی, میں بھی عرض کر رہا ہوں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ میں یہاں پر ایک بہترین واقعہ پھر آپ کو سنانا چاہوں گا کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے گھر میں تشریف فرما تھے. آپ کی نا پنڈلی کا کپڑا تھوڑا سا اٹھا ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, حضور اسی طرح بیٹھے رہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی, حضور اسی طرح بیٹھے رہے. پھر کچھ دیر بعد دستک ہوتی ہے اور حضور پوچھتے ہیں کون, اور پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ٹھہرو ذرا مجھے سیٹ ہو کے بیٹھنے دو. حضور نے اپنے کپڑے درست کیے اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دی. تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضور یہ کہ پہلے بھی تو بڑے جید لوگ بیٹھے ہوئے تھے, حضرت ابوبکر صدیق آپ کے پاس بیٹھے ہوئے, عمر فاروق آپ کے پاس بیٹھے ہوئے, آپ نے اپنے کپڑے درست نہیں کیے. تو حضرت عثمان غنی آئے تو آپ اپنے کپڑے درست کرنا شروع ہو گئے. حضور نے فرمایا, بڑے خوبصورت الفاظ حضور نے ارشاد فرمائے کہ عثمان وہ شخص ہے جس سے اللہ بھی حیا کرتا ہے. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کی وجہ سے آپ اتنے مشہور ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ عثمان وہ شخص ہے جس سے خدا بھی حیا کرتا ہے, تو میں محمد کیوں نہ اس سے حیا کروں. تو یہ مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے میں یہ چیزیں ملتی ہیں نا کہ مطلب حیا کیا چیز ہے. اور شبیر صحابہ اکرام علیہم رضوان کی تعلیمات دیکھیں کہ ہمارے ہاں اگر کسی عورت کا بچہ فوت ہو جائے یا کسی عورت کا ہسبینڈ فوت ہو جائے تو اس کے کیا جذبات ہو سکتے ہیں, اس کی کیا کیفیات ہو سکتے ہیں ہمارے سامنے. اسی طرح ایک جنگ کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابیہ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا کے جوان بیٹے ایک جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں. جب وہ شہید ہو جاتے ہیں تو آپ نا نقاب کو اوڑے ہوئے نا جنگ میں چلی جاتی ہیں. ان کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی اس وقت, درد میں, تکلیف میں, کس کیفیت میں, کس جذبے میں اس وقت ہم محسوس کر سکتے ہیں. یہ تو وہ جنگ میں جا کر تو اپنے بیٹے کی لاش کو تلاش کرنے لگتی ہیں. کسی دیکھنے والے نے دیکھا اور کہا کہ ان کا بیٹا جو نا وہ دنیا سے رخصت ہو گیا, ان کا بیٹا شہید ہو گیا, پھر بھی یہ نقاب میں. تو وہ بڑا خوبصورت انہوں نے جواب دیا. یہ جواب ہماری ہر بیٹی کے لیے, ہر بہن کے لیے جو نا یہ روشنی کا ایک مینار ہے. تو وہ فرمانے لگی کہ میرے بیٹے کے شہید ہونے پر میرے نقاب کے بارے میں باتیں کرنے والوں یہ سن لو کہ میرا بیٹا دنیا سے رخصت ہوا ہے, میرے حیا ابھی باقی ہے. میرا بیٹا مرا ہے, میری حیا ابھی زندہ ہے. تو میں اس لیے نقاب کی حالت میں تمہارے سامنے آئی ہوں. بلکہ ایک اور بڑی خوبصورت بات, بہت خوبصورت بات, کافرہ ایک لڑکی تھی حاتم تئی, آپ نے بھی نام سنا ہوگا, ایک بڑا مشہور و معروف. اچھا قاضی صاحب اگر یہ جو ہے کہ ہم بریک کے بعد سن لیں کیونکہ ہم نے ایک بریک پہ جانا ہے, ٹھیک ہے, تو خواتین و حضرات یہاں شامل کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد انشاءاللہ واپس آتے ہیں, پھر یہیں سے جو ہے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے. ناظرین کرام ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اوصاف رمضان میں. قاضی امداد صاحب سے اس وقت ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. قاضی صاحب وہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیے گا. جی میں عرض کر رہا تھا کہ ایک جنگ کے دوران نا حاتم تئی ایک بڑا مشہور معروف اور بڑا سخی بادشاہ گزرا ہے. اس کی بیٹی نا ایک جنگ کے دوران مسلمانوں کی قید میں آ گئی. جب مسلمانوں کی قید میں آئی تو اس نے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق طرح طرح کے جملے کسے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ حضور یہ ایک جنگی قیدی ہے. تو اس کے سر نا دوپٹے سے خالی تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھ کر اس کے سر پہ چادر اڑا دی اور صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے. انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ تو کافرہ ہے اور اس نے آپ کے متعلق بڑے بڑے عجیب و غریب جملے کسے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کافرہ ہے تو کیا ہوا, ہے تو بیٹی. مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کافرہ بیٹی کے لیے بھی یہ کہا ہے کہ بھئی اس کا سر جو ہے نا وہ خالی نہیں ہونا چاہیے. مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر بیٹی اور ہر بہن کو حیادار بنانے آئے تھے اور اس کو عزت دینے آئے تھے. تو
تو یہ پیغام بھی ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے بہت خوبصورت پیغام ہے اگر اس پہ عمل کر لیا جائے تو۔ یہاں پہ نا ایک ایلیمنٹ اور بھی آتا ہے جو اسپیشلی یوتھ ہے، جو کہ آج کل کے لوگ ہیں، مرد اور خواتین، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، دونوں کا جی جی بالکل ایسا ہی، کہ وہ جو ہے اپنی آسانی کے لیے جو ہے دین کو یوز کرتے ہیں، اور اس میں یہ ایک ایلیمنٹ یہ شامل کر لیتے ہیں جی کہ ہمارا جو ہے ہماری زندگی ہماری مرضی، ہم اس کو جیسے مرضی گزاریں۔ دیکھیں ایسا تو یہ تو بعض علماء نے اس جملے کو کفر لکھا ہے کہ ایسا آپ نہیں کہہ سکتے کہ شرک ہے، جی کیونکہ بالکل، زندگی آپ کی اللہ کی امانت ہے، نہ جسم آپ کا ہے اور نہ مرضی آپ کی ہے، جسم بھی اللہ کا دیا ہوا ہے امانت ہے، اور اللہ کی امانت ہے، اور مرضی بھی اللہ ہی کی مطابق ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے۔ بات پھر وہی آتی ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں نا کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے پھر تو جو چاہے مرضی کر، ورنہ ہمارا جسم جو ہے وہ جواب دہ ہے۔ جی بالکل جواب دے، کل بروز قیامت، یعنی وہ قرآن پاک کی آیت ہے، تو سورہ یاسین کی آیت ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ قیامت کا دن جب ہوگا اس دن ہمارے منہوں پر نہ مور لگا دی جائے گی، ہمارے منہ خاموش ہو جائیں گے، ہمارے جسم کا ایک ایک عضو بولے گا، گواہی اللہ تعالیٰ، یعنی ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہمارے قدم بولیں گے، ہمارے جسم کا ایک ایک عضو بولے گا اور گواہی دے گا کہ یہ شخص مجھے فلاں وقت فلاں کام کے لیے استعمال کرتا رہا۔ ہماری آنکھیں گواہی دیں گی، ہمارے کان گواہی دیں گے، ہماری ایک ایک جسم کا عضو، جس عضو سے ہم جو گناہ کرتے چلے جائیں گے دنیا میں، قیامت کے دن یہ سارے کے سارے اعضاء بول پڑیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ بھئی ان اعضاء کو بھی گواہوں پر گواہ نہ بناؤ، نیکیوں پر ان کو گواہ بناتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، تاکہ کل بروز قیامت یہ جو تمہارے اعضاء ہیں یہ تمہاری نیکیوں پر گواہ ہوں بنسبت اس کے گناہوں پر گواہ ہوں۔ بلکہ یہاں پر ایک اور بڑی خوبصورت بات میرے ذہن میں آ جاتی ہے، محمود و ایاز کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ جی، محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے بادشاہ بھی تھے اور بہت بڑے اللہ کے ولی کامل بھی تھے، غزنوی جی، ٹھیک ہے، اور ان کا جو تھا نا وزیر ایک تھا جس کا نام تھا ایاز، اور یہ بھی اللہ کا بڑا ولی کامل تھا۔ تو باقی جو وزراء تھے یہ ایاز سے جلتے رہتے تھے عموماً نا، کہ بھئی بادشاہ اس سے بڑا پیار کرتا ہے، بادشاہ اس سے بڑی محبت کرتا ہے، جب بھی دیکھو تو بادشاہ اس کو بڑا پریفر کرتا ہے۔ تو ایک دن نا بادشاہ نے ایک بکری کے الفاظ بھی ہیں اور ایک جو نا جگہ پر مرغی کے الفاظ بھی ہیں، بہرحال جو بھی ہے ایک جانور دیا، سارے وزراء کو دیا اور ایاز کو بھی دیا، اور کہا کہ آپ سارے کے سارے چلے جائیں اور اس جانور کو وہاں جا کر ذبح کر کے لائیں جہاں آپ کو کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، کوئی فرد آپ کو نہ دیکھے، کوئی آنکھ آپ کو نہ دیکھے، اس جانور کو وہاں سے ذبح کر کے لائیں۔ تو وہ چلے جاتے ہیں سارے وزراء، کوئی کہاں جا کے ذبح کر رہا ہے جانور کو، کوئی کہاں جا کے ذبح کر رہا ہے، دروازے کو کنیاں لگائی جا رہی ہیں، چھپ چھپا کے جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ اچھا، وہ سارے کے سارے جب آتے ہیں تو اتنی دیر میں انتظار کیا جاتا ہے کہ جی ایاز ابھی تک نہیں پہنچا، سب کی نگاہیں دروازے پر ہیں، جی ایاز ابھی تک نہیں پہنچا۔ اچھا، ایاز کے انتظار ہوتا ہے، ایاز اتنی دیر میں آ جاتا ہے، اس نے وہی جانور زندہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا بھی یہ کیا، میں نے تو کہا تھا ذبح کر کے لانا، تو تم تو یہ جانور ذبح کر کے لائے نہیں ہو، باقی سارے تو ذبح کر کے لے آئے ہیں۔ اس نے کہا حضور آپ نے یہ جملہ کہا تھا کہ اس کو وہاں ذبح کرنا ہے جہاں تجھے کوئی بھی نہ دیکھے، تو میں نے چپا چپا چھان مارا، کوئی ایسا چپا، کوئی ایسا کونا مجھے نہیں جہاں مجھے خدا نہ دیکھ رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس لیے میں اس کو پھر ایسے ہی لے کے آ اسی گیا۔ خوبصورت بات کے اوپر جو ہے خواتین و حضرات یہ والا سیگمنٹ جو ہے ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، اور قاضی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور خواتین و حضرات بات ایسی ہے کہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو وہاں خدا تو ہمیشہ ہر وقت آپ کو دیکھ رہا ہے، اور اپنی زندگیوں کو جو ہے درست ٹریک پہ لانے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ شامل کرتے ہیں چھوٹی سی بریک، آپ دیکھتے رہیے اور صاف رمضان۔